جن حضرات پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، جن کو زکوٰۃ لینے سے منع کیا گیا کہ ان کے پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو ایک قول کے مطابق اہل بیت ان افراد کو کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث، ان کی جو اولادیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور انہی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آل محمد یہ زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرات سب کے سب اہل بیت کے اندر ہیں، جبکہ بعض علماء کے مطابق ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا کہ آل محمد کل تقی، کہ ہر متقی مسلمان یہ آل محمد ہے۔ لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ۔ جو درود ابراہیمی پورا پڑھنے کا ہے طریقہ کار، اس میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج پر بھی درود پڑھنے کا اپنی اولاد کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس سے بھی ازواج مطہرات کا اہل بیت کے اندر داخل ہونا یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح اور صریح نصوص موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ مشہور جو آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک اس بات کا ارادہ فرماتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور ہی رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یعنی اہل بیت اطہار کو اللہ پاک نے گندگی سے دور رکھا اور ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنایا۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا اس کا شروع سے تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں جہاں غزوہ بدر کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لیتے ہوئے جا رہے تھے تو اس میں الفاظ یہ ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے، اپنے اہل سے یعنی اہل بیت سے صبح کے وقت آپ نکلے اور جو لشکر تھے، جو لڑنے والے تھے، ان کو، مومنوں کو آپ لڑنے کی جگہ پر بٹھاتے رہے۔ واقعہ تو تفسیری ہے، اس میں جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل سے صبح کے وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ یہاں اہل کا لفظ استعمال ہوا جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور واضح طور پر یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آل محمد 2 مہینے تک جو کی جو روٹی ہوتی تھی وہ بھی سر ہو کے نہیں کھاتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آل محمد ان کے 3 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی ان کے گھر کے اندر۔ تو یہاں آل محمد کا جو ذکر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور یہ عقل سے بھی بات ثابت ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ظاہر وہ گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا اہل بیت سے ہونا بالکل واضح ہے۔ البتہ چند ہستیاں اور ہیں جن کو اعزاز کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے اندر شامل فرمایا، جن میں سر فہرست نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ ایک چادر میں دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے اندر شمار کیا ہے۔ اس طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، لیکن ان کو دوسرے لحاظ سے اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طور پر ان کی قربت کی وجہ سے اپنے اہل بیت کے اندر شمار کیا، جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح معجم کبیر طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ جریر یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کو تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر یہ شمار کیا، ورنہ حقیقی اعتبار سے ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت اطہار میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل مبارک چلی، ان ہستیوں کو، اس خاندان کو اہل بیت یہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم اپنے عرف کے اندر سادات کرام سید زادے بھی کہتے ہیں۔